جنوبی ایشیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے کشمیر کا نام نہیں سنا، یعنی نسلیں گزر گئیں، مسئلہ کشمیر جہاں تھا ویسے ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کشمیر کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آخر موجودہ حالت میں کیسے پہنچا؟ کیا شروعات 1947 میں ہوئی یا بات اس سے بھی پرانی ہے؟ میں ہوں توقیر جاوید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ انگریزوں نے 1846 میں کشمیر کو امرتسر ڈیل میں ڈوگرا راج کے غلاب سنگھ کو 75 لاکھ کے عوض فروخت کر دیا۔ کشمیر کی تاریخ حملہ آوروں سے بری ہے۔ کشمیر کی تاریخ کو عام طور پر 4 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہندو راجاؤں کا قدیم دور، کشمیری مسلمانوں کا دور جن کو سلاطین کشمیر کہا جاتا تھا، مغل دور جس کو شاہانہ مغل کہا جاتا ہے، اور پٹھانوں کا دور جس کو شاہانہ درانی کہا جاتا ہے۔ ان تمام غیر کشمیری حکمرانوں میں ایک بات مشترک تھی، وہ کشمیر کے اوپر ہونے والے مظالم اور ان کشمیریوں کا استحصال تھا، جو کہ تاریخ کی کئی کتابوں میں درج ہے۔ ان تمام مظالم کے باوجود 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کشمیر خوشحال اور کافی حد تک خود مختار تھا۔ 14ویں صدی میں اسلام کشمیر میں پہنچا اور آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت نے سن 1546 سے لے کر 1791 تک کشمیر پر حکومت کی۔ سن 1792 میں احمد شاہ ابدالی کشمیر کا حکمران بنا۔ پٹھانوں کا یہ دور کشمیر پر 1819 تک قائم رہا۔ اس دور کو شاہانہ درانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1819 میں رنجیت سنگھ نے ایک جنگ میں کشمیر کے افغان گورنر کو شکست دی، یعنی 1819 میں رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ 1822 میں رنجیت سنگھ نے غلاب سنگھ کو، جو ہندو ڈوگرا خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جموں کشمیر کا راجہ بنا دیا۔ غلاب سنگھ نے اس میں رجوڑی اور پنچ وغیرہ کے علاقوں کا اضافہ کیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد غلاب سنگھ کی شخصیت ان علاقوں میں زیادہ نمایاں طور پر ابھری۔ 1839 میں انگریزوں نے سکھوں سے یہ کہہ کر جنگ چھیڑ دی کہ مہاراجہ وقت نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے انگریزوں کے ساتھ امرتسر ڈیل کی خلاف ورزی کی ہے۔ سکھ مہاراجہ جنگ ہار گیا اور جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور مہاراجہ بروقت جرمانہ ادا نہ کر سکا۔ اس طرح کشمیر کا علاقہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کشمیر اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت ہے۔ غلاب سنگھ نے سکھوں کے خلاف ایسٹ انڈیا کمپنی کی کافی مدد کی تھی۔ اس مدد کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے راجہ غلاب سنگھ کو مہاراجہ غلاب سنگھ بنا دیا، یعنی پورے کشمیر کا واحد راجہ۔ 1846 کے معاہدہ امرتسر کے تحت تقریباً 75 لاکھ میں کشمیر کا علاقہ غلاب سنگھ کو فروخت کر دیا۔ 1846 کا معاہدہ امرتسر آخر کیا تھا؟ اس معاہدے کے تحت کشمیر کے علاقے کا تعین کیا گیا اور اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ مہاراجہ کی فوج ضرورت کے وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی ہمسایہ ریاستوں سے کشمیر کی سلامتی کی ضامن ہوگی۔ مہاراجہ غلاب سنگھ برطانوی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے ہر سال انگریزوں کو قیمتی تحفے دیتا۔
معاہدہ امرتسر کی اس وقت کھل کر تنقید کی گئی کیونکہ وہ 75 لاکھ جو مہاراجہ کو انگریزوں کو دینے تھے اس کے لیے کشمیریوں پر بہت بھاری ٹیکس عائد کیے گئے۔ خود برطانیہ میں اس معاہدے کی تنقید ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ کشمیریوں کو بیچ کر مہاراجہ کا غلام بنا دیا گیا۔ برطانوی فوج کے ایک جنرل رابرٹ نے اس معاہدے پر کہا، یہ اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ جدید تہذیب کی روح کی نفی ہوتی ہے اور اس مذہب کی تعلیمات کے بالکل الٹ ہے جس کی ہم پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ایم ایس لی جو اپنی زندگی کا کافی عرصہ کشمیر میں گزار چکے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا شرمناک استحصال ہوا۔ یہ انگریزوں کے لیے شرمناک ہے کیونکہ ہم نے اس علاقے کے ظالم حکمرانوں کے آگے کشمیری عوام کو بیچ دیا۔ معاہدہ امرتسر کشمیر میں ڈوگرا راج کی مضبوطی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس طرح کشمیر برطانوی سامراج میں ایک شاہی ریاست کے طور پر شامل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کا آخر کشمیری عوام پر کیا اثر ہوا۔ غلاب سنگھ اور ان کی ڈوگرا سلطنت نے کشمیر پر 100 برس سے زائد حکومت کی۔ یہ ایک ایسا بادشاہی نظام تھا جس کے اوپر کشمیری عوام پر بے تحاشا ظلم کیا گیا۔ ڈوگرا سلطنت نے جموں کشمیر کی شاہی ریاست اور ریاست کی سرحدوں کو مضبوط کیا۔ غلاب سنگھ کی فوج نے مشرقی علاقوں لداخ اور بلتستان پر حملہ کر کے ان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ پنچ کے علاقے کو بھی غلاب سنگھ نے اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ یہ تمام علاقے جموں کشمیر کی شاہی ریاست کا حصہ بن گئے۔ معاہدہ امرتسر کے تحت گلگت کے علاقے کو بھی بیچا گیا تھا، لیکن ڈوگرا راج کبھی اس کے اوپر اپنا مکمل کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ جب غلاب سنگھ نے کشمیر کا کنٹرول سنبھالا تو 75% آبادی کا انحصار کاشتکاری پر تھا اور یہی ریاست کی مرکزی آمدنی کا ذریعہ بھی تھا۔ غلاب سنگھ نے خود کو کشمیر کی تمام زمینوں کا مالک قرار دیا کیونکہ وہ معاہدہ امرتسر کے تحت پورے کشمیر کو خرید چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسان اپنی زمین کا مالک نہ تھا بلکہ کرایہ دار تھا۔ اس کو زمین پر کام کرنے کے لیے ٹیکس دینا پڑتا تھا جس کو ڈوگرا راج میں حق مالکان کا نام دیا جاتا تھا۔ اگر کسی وجہ سے حق مالکان کی ادائیگی نہ ہو پاتی تو کسان کو زمین سے خارج قرار دے دیا جاتا۔ ڈوگرا راج میں کئی ایسی نئی پالیسی عائد کی گئی جس کے تحت خاص طور پر مسلمان کاشتکاروں کا استحصال کیا گیا۔ اس کی مثال ایک بیگار یعنی بنا اجرت کے مزدوری مشہور زمانہ پالیسی تھی۔ اس دوران کاشتکاری کے شعبے میں کچھ اصلاحات بھی کی گئیں۔ محکمہ زراعت کا قیام کیا گیا اور حکومت نے زرعی ترقیاتی بورڈ کا قیام بھی کیا۔ 1942 میں کشمیر میں بیگار کے نظام کو ختم کر دیا گیا جس کے تحت کسانوں کو کافی ریلیف ملا۔ 1930 یہ وہ دور ہے جس میں کشمیر کی سیاست میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ 1930 میں کسانوں کی طرف سے جاگیرداروں کو جو ٹیکس دیا جاتا تھا اس کے خلاف ایک احتجاج کیا گیا۔ حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک جاگیردار کمیٹی بنائی، لیکن اس کمیٹی کے تمام ممبر جاگیردار ہی تھے۔ جاگیردار کمیٹی نے سفارشات حکومت کے سامنے پیش کیں اور حکومت نے ان کو تسلیم کر لیا۔ کسانوں کو اس کا فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکومت مخالف احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی مرکزی جیل کے سامنے ایک بڑا ہجوم اکٹھا تھا۔ عبد القدیر نامی شخص پر حکومت مخالف تقریر کرنے کا الزام تھا اور اس کیس کا فیصلہ اس دن آنے والا تھا۔
لوگ جیل کے باہر فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ گورنر نے عوام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور وہاں موجود پولیس نے ان پر گولیاں چلا دی۔ اس واقعہ میں کتنے کشمیری شہید ہوئے؟ 13 جولائی 1931 کے بعد کی ہسٹری ہم آپ کو ہسٹری آف کشمیر پارٹ 2 میں بتائیں گے۔